بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عمرانہ مشتاق۔ ناظرین، اتفاق کی بات ہے، جب میں آپ سے محو گفتگو ہوں، آپ سے جب بات کر رہی ہوں تو ربیع الاول کا پاک اور مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس نے ہم انسانوں کو عظمت دی۔ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب سب جانتے ہیں دنیا اس وقت جہالت اور تاریکی میں کس قدر ڈوبی ہوئی تھی۔ عورت کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا۔ آج ہم عورتیں جو باہر نکل کے اپنے حقوق کی آواز بلند کرتی ہیں، اس وقت کی عورت کو اتنا تو شعور نہیں تھا کہ وہ اپنے حقوق کی بات کرے، لیکن میرے اللہ کو تو پتہ تھا کہ عورت جو ہے وہ اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہ صرف عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے، غلاموں انسانیت کے حقوق پامال ہو رہے تھے۔ ہر وقت اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جہالت پھیلی ہوئی تھی، بت پرستی کا عالم تھا۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، اور جو ہمارے لیے رحمت للعالمین جو ہیں اور جو ہمارے لیے باعث رحمت ہوئے۔ خاص طور پہ میں عورتوں کی بات کرتی ہوں کہ ہم عورتوں کے لیے انہوں نے وہ عورتوں کے مسئلے حل کر دیے، وہ حق عورت کو دلا دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس کو ماں بنا کے جو ہے اس کے قدموں میں جنت دے دی، بہن بنا کے بھائی کے دل میں اس کے لیے پیار ڈال دیا، معاشرے کے ہر مرد کے لیے عورت کا احترام جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت ساری خواتین اپنے ان حقوق جو کہ ہمیں ہمارے مذہب، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیے، اس کا غلط فائدہ ہم اٹھاتے ہیں۔ ہم صرف حقوق کی بات کرتے ہیں، فرائض کی باتوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ربیع الاول کا پاک مہینہ جو ہمیں میسر ہے، ظاہر ہے حضور تو پوری زندگی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے تو جان، مال اور اولاد سب ان پہ قربان۔ لیکن یہ ربیع الاول کی جو محافل کا جو کیا جاتا ہے انعقاد، اور ان حضور کے جو ہے وہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ کم از کم ان سے، جیسے مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تو ہمارے گھر میں جو درود پاک کی اور میلاد کی محافل ہوتی تھیں، تو آج تک وہ ہمارے ساتھ زندگی میں چل رہی ہیں۔ آج تک وہ باتیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں جو ہم نے اس وقت سنی اور اس وقت سمجھنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے تربیت، ماں باپ کا کام صرف تعلیم دینا نہیں، تربیت بھی ہوتا ہے۔ تربیت جو ہے وہ پریکٹیکل کا نام ہے، اور پریکٹیکلی جو باتیں آپ کرتے ہیں اور جو پیرنٹس کو کرتے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کا اثر زندگی میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ پاک مہینہ ہمیں میسر ہے، اس میں صرف یہ کوشش نہ کیجیے کہ صرف محافل کا جو ہے وہ اہتمام کریں، بلکہ محافل کا اہتمام تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں جو باتیں ہوں، جو حضور کے بارے میں بتایا جائے، جو سیرت نبوی کے بارے میں بتایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی بات ایسی ہو جو ہم سے اوجھل ہو اور ہمیں اس کا نہ علم ہو، اور وہ ہم نہ کر رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت نبوی پڑھیں، اور ان محافل کا انعقاد کر کے بھی اس میں سیرت النبی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو روشناس آنے والی نسلوں کو، جو ہمارے ساتھی ہیں، جو اب ہیں، سب کو، ہم اثر لوگوں کو اس سے روشناس کروایا جائے، اور اس طریقے سے روشناس کروایا جائے اور اس طریقے سے بتایا جائے کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، اور ہم اس پہ عمل کریں، اور ہم اپنی زندگی بھی بنائیں، اپنی دین بھی بنائیں، دنیا بھی بنائیں، اور اپنی نسلوں کی بھی دین اور دنیا بنائیں۔ ہاں، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کسی اور مذہب کے لوگ رہ رہے ہوں، کسی اور اس طرح کے لوگ رہ رہے ہوں، کوئی بیمار رہ رہا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کریں کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ بھی انہوں نے کوئی کیا۔ ہم نے تو حضور کی بابرکت محفل کا انعقاد کرنا ہے نا، تو ہمیں تو برکتیں سمیٹنی ہیں، ہمیں تو رحمتیں سمیٹنی ہیں، تو اس میں ہمارا شو بازی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، کسی کو تنگ کرنے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں سیرت تو نبی کو جو ہے وہ اجاگر کریں، اور اس کو جو ہے اس کی جو تقریریں ہم کرتے ہیں یا ہم جو نعتیں پڑھتے ہیں، اس میں ایسے موضوع ہم لے کے آئیں جس سے ہم اپنے معاشرے کی یہ جو
عدم برداشت ہے، یہ جو آج کل جو کچھ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، جس قسم کی اخلاقی برائیوں نے جنم لیا ہوا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ کم از کم اس مہینے میں ہمیں موقع ملتا ہے، لوگ ہمیں سنتے ہیں، لوگ سننے آتے ہیں، تو ہم محافل کا انعقاد کریں اور اس میں تمام وہ باتیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں اور ہمیں بتائیں، احادیث کی شکل میں، سیرت کی شکل میں، ہم ان پہ عمل کریں بھی، اور ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم اپنے جو ہم اثر لوگ ہیں، جو ہمارے محلے دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان تک پہنچائیں، تاکہ اس سے ہمارے دل کی بھی تسلی ہو کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، معاشرے کے لیے کوئی ہم اچھا کر رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کی بھی ہم تعلیم کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوں۔